آج جمعۃ المبارک ہے۔ تمام ہی دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں کو جمعے کا یہ بہت ہی فضیلت والا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دیں اور آپ کے رزق اور دسترخوان میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو جمعے کا ایک بہت خاص اور مستند وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ رزق اور دولت کے حوالے سے ہے، اس لیے جو بھی میرا بہن بھائی دولت مند بننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس رزق، دولت اور پیسے کی کوئی کمی نہ رہے، اس کے پاس دولت ہی دولت ہو جائے، تو وہ جمعے کے دن اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لے۔ انشاءاللہ تعالی وہ جتنی دولت کی خواہش رکھتا ہوگا اس سے کئی گنا زیادہ اسے دولت مل جائے گی۔ جمعے کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ مستند بھی ہے اور 700 سال پرانا ہے، اور بڑے بڑے بزرگ اپنے مریدوں کو یہ وظیفہ بتاتے آ رہے ہیں۔ ایک دن بابا فرید کسی کام سے کہیں جا رہے تھے کہ آپ گاؤں کے ایک کسان کو اپنے پورے خاندان سمیت ندی کی جانب جاتے دیکھتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھ کر کچھ ٹھیک نہیں لگتا، جس کے بعد آپ اس کسان کا پیچھا کرتے ہیں۔ جب وہ کسان ندی کے کنارے پہنچ جاتا ہے تو اپنے ایک بچے کو اٹھاتا ہے اور ندی میں پھینکنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر بابا فرید اسے آواز لگاتے ہیں کہ رک جاؤ، تم کیا کر رہے ہو؟ جس کے بعد وہ کسان رک جاتا ہے۔ بابا فرید اس کسان کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اے انسان، یہ تم کیا کرنے لگے تھے؟ تم اپنے بچے کو ندی میں پھینکنے لگے تھے۔ بابا فرید کی بات سن کر وہ کسان رونے لگتا ہے اور بابا فرید کو بتاتا ہے کہ بابا فرید، میرے پر سخت رزق کی تنگی آئی ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ تک موجود نہیں ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے تمام بچوں اور پورے خاندان سمیت ندی میں ڈوب کر خودکشی کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے اپنے بچوں کی یہ بھوک اور برداشت نہیں ہوتی۔ کسان کی بات سن کر بابا فرید کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے اور تجھے کوئی حق نہیں کہ تم اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اس طرح سے ختم کر دے۔ باقی بات رہی رزق کی تنگی کی، تو آج جمعے کا دن ہے، میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اس وظیفے کو تو آج کر لے۔ چھوٹا سا وظیفہ ہے، بہت جلدی یہ وظیفہ ہو جائے گا، لیکن جیسے ہی تو اس وظیفے کو کر کر اٹھے گا، تیرے گھر میں رزق، دولت اور پیسہ ایسے آنے لگیں گے جیسے برسات میں بارش آتی ہے۔ جس کے بعد وہ کسان بابا فرید کا بتایا ہوا وظیفہ کرتا ہے۔ اگلے دن وہ کسان بابا فرید کے پاس آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ بابا فرید، آپ نے مجھے جمعے کا جو وظیفہ بتایا تھا وہ میں نے کیا، اور اس کے بعد میرے حالات ایسے بدلے کہ ایک ہی دن میں جس میرے گھر میں کھانے کا ایک دانہ تک موجود نہیں تھا، وہاں الحمدللہ دنیا بھر کی ہر نعمت موجود ہے۔ وظیفہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ مجھے وہاں سے پیسہ آنے لگا جہاں سے میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ پیارے بہن بھائیوں، جمعے کا یہی خاص وظیفہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اسلامی بات کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعہ پڑھ لینے کے بعد کرنا ہے، چاہیں تو جب جمعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہیں اور وہاں بیٹھ کر ہی اس وظیفے کو کر لیں، یا پھر آپ جمعہ پڑھنے کے بعد گھر آ جائیں اور گھر میں آ کر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے باوضو حالت میں ہی کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے۔ سورہ فاتحہ اس وقت آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہے۔ جب آپ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو 21 بار ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سورہ کوثر بھی بہت چھوٹی سی سورہ ہے اور اس وقت آپ کی سکرین پر بھی آ رہی ہے، اور آخر میں آپ نے 41 بار سورہ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ پر آئی رزق کی تنگی اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ جتنی دولت مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے آپ نے وہ دولت مانگ لینی ہے جس کی آپ کے دل میں خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دولت اور
पैसा मांगते वक्त कभी भी प्यारे बहन भाइयों शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस चीज को याद रखें कि देने वाली जात अल्लाह की ही है। प्यारे बहन भाइयों, बस ये छोटा सा वजीफा है। इस वजीफे को आपने जुमे वाले दिन बताए गए तरीके से कर लेना है। इंशाअल्लाह ताला पहली बार में ही जैसे ही आप ये वजीफा करेंगे, आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी, दौलत पैसा और रिज्क आने लगेगा। वैसे तो आप हर जुमे ही इस वजीफे को करते रहें, इंशाअल्लाह ताला इतनी दौलत आपके पास हो जाएगी कि आने वाली जो आपकी 7 नस्लें हैं वो बैठ कर खाएंगी। लेकिन कम से कम 7 जुमे इस वजीफे को लाजमी करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।